بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قبر کی پہلی رات، قبر کے پہلے 24 گھنٹے کے احوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے، ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار اور اولاد اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سن پاتا۔ تو اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال تولتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، یعنی سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتی ہے۔ ایسے حاصل ہوتی ہے، میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی قبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسری نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں سے شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المؤمنین، ہمارا کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ گئے، منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخسار پر آ گئی، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑ کر آئے اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ جب مردے کو قبر پر رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں جانب آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلتے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف آتا ہے تو اس کی نماز کہتی ہے کہ خدا کی قسم، یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا ہے، ابھی ذرا آرام سے سویا ہے۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اس طرح سے اس کو ہٹاتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں، تیرا راستہ نہیں۔ غرض یہ ہے کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے
اس کو راستہ نہیں ملتا، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دوست کو عبادتوں نے اپنی زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر کی تھی، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرح کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف ہمدردی کروں، الحمدللہ تم نے اس کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے لیے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بعض اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں، ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا اتنا فاصلہ ہوتا ہے، اتنی دوری ہوتی ہے کہ کئی دن چل کر ختم ہو، مہربانی اور نرمی ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان دونوں کے ہاتھ ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، جس کو اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتا ہے بیٹھ جا، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہیں، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تو نے سچ کہا، تو اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ، مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے دوست وہ جگہ تیرے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مردے کو اس وقت ایسا خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے، جہنم کا دروازہ نظر آتا ہے، جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس کے لیے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کی، 70 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں براہ راست قبر کا لفظ کم استعمال ہوا ہے، لیکن بہت سے مقامات پر برزخ یا عذاب الحریق جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو قبر کے عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سورہ غافر آیت نمبر 46 ترجمہ: وہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ یہ خبیث قبر کے دوران عذاب کے جاری رہنے کو بیان کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں قبر کے حالات اور اس کے عذاب کی وضاحت فرمائی ہے۔ قبر کا پہلا سوال: مرنے کے فوراً بعد فرشتے آتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ نبی کون ہے؟ جو ایماندار ہوگا وہ آسانی سے جواب دے گا، لیکن فاسق و فاجر انسان کہے گا ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم،
اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ: بے شک قبر آخرت کے مراحل میں پہلا مرحلہ ہے۔ اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو آگے کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو آگے کے مراحل بہت سخت ہوں گے۔ ترمذی۔ قبر کے عذاب کی اقسام: تنگی: قبر اگر مرنے والا نافرمان ہو تو اس کی قبر تنگ، اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ مار: فرشتوں کے فرشتے سوال کے بعد گنہگار کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ سنتا تو چیخ پڑتا، مگر جن و انس نہیں سنتے۔ بخاری و مسلم۔ آگ کا بچھونا: بعض قبروں میں نافرمانوں کے لیے آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ بدبو اور اندھیرا: گنہگار کی قبریں بدبودار اور گپ اندھیرے میں بدل دی جاتی ہے۔ کن گناہوں کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے؟ 1. جھوٹ بولنا۔ نمبر 2. غیبت اور چغل خوری۔ نمبر 3. نماز چھوڑنا۔ نمبر 4. زنا اور فحاشی۔ نمبر 5. حرام کمائی، قرآن سے روگردانی، ظلم کرنا۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ پر نہیں، یعنی لوگ اسے بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ 5. نیک لوگوں کے لیے قبر کی نعمتیں: ایمان والوں کی قبر باغ جنت بن جاتی ہے، ان پر خوشبو نازل کی جاتی ہے۔ ایک خوبصورت شخص آ کر ساتھ بیٹھتا ہے جو ان کے نیک اعمال کی خوبصورتی ہوتا ہے۔ قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے اعمال: نماز کی پابندی، صدقہ دینا، سچ بولنا، توبہ اور استغفار کرنا، سورۃ الملک کی تلاوت۔ حدیث: سورۃ الملک قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ دعائیں: نجات پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے۔ قبر کا عذاب برحق ہے اور یہ دنیا کی زندگی کے اعمال پر مبنی ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے قبر جنت کا باغ ہے، اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے قبر جہنم کے ایک گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے، برابر کرتا ہے، اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ اور واٹس ایپ کے گروپ میں شیئر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کرتے